کہی لاہور میں شاید بسنت کا تہوار ہونے والا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اتنے کروڑ روپے کے پٹاخے نہیں بلکہ دھاگے اور پتنگیں 3 دن کے اندر اندر لاہور میں بک گئیں، تو اب یہ فضول کام ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ اس سے کتنی ہی مرتبہ لاہور سے خبریں آتی ہیں بسنت کے موقع پر کہ وہاں جانیں چلی گئیں، وہاں لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں دھاگوں سے، وہ اتنی تیز ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں، گستاخی ایک بڑا ورڈ ہے، میں اس کو بے ادبی مانتا ہوں۔ جو کہنے کا طریقہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے استاذ محترم جو ہیں وہ کہنے کے طریقے سے واقف نہیں ہیں، سارا مسئلہ ہی یہی ہے۔ تو اگر وہ کہنے کے طریقے سے واقف ہو جائیں تو ان کے دسیوں مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اعتراض کیا تھا کہ جو بلیورز ہیں، جو مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ انتہائی فضول کاموں کے اندر اپنی انرجیز ویسٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، جیسے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قربانی کرنا۔ تو اگر سچ میں آپ کو نیک اور پرہیزگار بننا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں، ان کو کھانا دیں، کپڑے دیں، تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ بھی اچھے نیک انسان بن پائیں گے۔ تو ان کے اس اعتراض کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ہی سبجیکٹو قسم کی بات ہے، چونکہ جس چیز کو وہ فضول کہہ رہے ہیں اس کو ڈیفائن بھی وہی کریں گے نا کہ فضول ہونے کا معیار کیا ہے۔ اگر فضول ہونے کا معیار یہ ہے کہ بھائی وہ چیز اگر نافع نہیں ہے لوگوں کے لیے تو وہ فضول ہے، اگر وہ لوگوں کے لیے نافع نہیں ہے، نفع نہیں دے رہی ہے، تو وہ فضول ہے۔ تو یہ ان کی ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن مثلا نماز پڑھنا، اگر وہ کہتا ہے بھائی نماز پڑھنے سے کسی دوسرے کا کیا فائدہ، میں کہتا ہوں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے سائیکولوجیکلی، اس کا اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے، چھوڑ دیجیے آخرت کو اور اللہ کی طرف سے ثواب کو، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ہر وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، اپنے مالک اور اپنے خالق کے قریب آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکال پاتا ہے، اپنے آپ کو وہ سکون محسوس کر پاتا ہے اپنے دل کے اندر۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا نفع ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہے جو بالکل یہ نہیں سمجھ لیے کہ دنیا کا ادنا ترین نفع ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان، ایک مذہبی انسان خصوصاً مسلمان دین سمجھ کر کرتا ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ لبرلز کو دیکھ لیں، جاوید صاحب سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ بھائی آپ چونکہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے یا ایک مسلم سویلائزیشن سے آپ کا قریبی تعلق رہا ہے، تو آپ عید بھی منا لیتے ہیں۔ پھر آپ چونکہ ایک خاص ملک میں رہتے ہیں جہاں ہولی اور دیوالی منائی جاتی ہے، تو پٹاخے بھی پھوڑ لیتے ہیں، دیے بھی جلا لیتے ہیں، رنگ بھی لگا لیتے ہیں۔ تو کیا یہ فضول سے کام نہیں ہے دوسروں کے نزدیک؟ بھائی کسی دوسرے آپ نے اپنے گال کے اوپر رنگ لگا لیا یا دوسرے گال کے اوپر آپ نے پینٹ کر دیا، تو اس سے بڑھ کر فضول کام اور کیا ہوگا؟ لیکن وہ یہ کہیں گے نا کہ نہیں، اس سے جو ہے خوشی ملتی ہے، حالانکہ اس میں پیسہ کتنا ضائع ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، میں ایک شارٹ کلپ میرے سامنے آئی ایک صاحب کی، بلکہ وہ بھی ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی، لاہور میں شاید بسنت کا تہوار ہونے والا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اتنے کروڑ روپے کے پٹاخے نہیں بلکہ دھاگے اور پتنگیں 3 دن کے اندر اندر لاہور میں بک گئیں، تو اب یہ فضول کام ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ اس سے کتنی ہی مرتبہ لاہور سے خبریں آتی ہیں بسنت کے موقع پر کہ وہاں جانیں چلی گئیں، وہاں لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں دھاگوں سے، وہ اتنی تیز ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر کوئی لبرلوں کی طرف سے موقف نہیں آتا، لیکن جیسے ہی آپ قربانی کریں گے، کہیں گے ایک دم ایسٹیمیٹ لگائیں گے کہ اتنے لاکھ جانور کی قربانی کر دی، یہ فضول سا کام ہو گیا۔ تو یہ اصل میں دوغلا پن ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ فضول کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہمارے نزدیک جس کو وہ فضول کہہ رہے ہیں وہ فضل ہے۔ بالکل۔ چلے مفتی صاحب، یہ بھی اور آڈینس میں سے بھی اگر ان کی ڈاؤٹس ہیں کچھ الہاد کے حوالے سے تو مفتی صاحب کے لائیو پروگرامز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں، اور یہاں پر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے استاذ محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر پاکستان میں ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا، اور اس پر ان کے بعد 295C بھی لگائی گئی۔ ان کی گرفتاری کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر اسکالرس نے نہ صرف ویڈیو کے اندر بلکہ باقاعدہ تحریری فتوے لکھ کر انجینئر صاحب کے دفاع کیا، اور یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے گستاخی نہیں کی، اور اس میں سب سے بڑا نام جامعہ بنوریہ، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا۔ ابھی تک ہم نے آپ کی رائے اس کے حوالے سے نہیں سنی کہ کیا آپ کے نزدیک؟ میں نے کئی مرتبہ اس تعلق سے رائے دی ہے، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ میں نے رائے دی ہے۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں، گستاخی ایک بڑا ورڈ ہے، میں اس کو بے ادبی مانتا ہوں۔ جو کہنے کا طریقہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے استاذ محترم جو ہیں وہ کہنے کے طریقے سے واقف نہیں ہے، سارا مسئلہ ہی یہی ہے۔ تو اگر وہ کہنے کے طریقے سے واقف ہو جائیں تو ان کے دسیوں مسائل حل ہو سکتے تھے۔ دیکھیں، تنقید سے کوئی نہیں روکتا، ہم بھی تنقید کرتے ہیں، آپ بھی تنقید کر سکتے ہیں، آپ کے استاد بھی تنقید کر سکتے ہیں، کوئی بھی تنقید کر سکتا ہے، نو پرابلم۔ تنقید تنقیس نہیں ہونی چاہیے۔ ایشو یہاں ہوتا ہے جب آپ تنقید کو تنقیس میں بدل لیتے ہیں اور بازاری زبان آپ اختیار کرتے ہیں، تو پھر اس تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں، میں اس کو بے ادبی مانتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ کیا قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی یا نہیں، ظاہر ہے کہ میں چونکہ پاکستان کے قانون کا ماہر نہیں ہوں، اس تعلق سے میں نے اس وقت بھی کوئی رائے نہیں دی تھی کہ یہ قانون ان کے اوپر صحیح دفعہ صحیح لگی یا نہیں لگی۔ آئی ڈونٹ نو، میں اس کے بارے میں اپنے آپ کو کیپیبل بھی نہیں پاتا ہوں۔ لیکن اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کو میں نے گستاخی نہیں، بے ادبی میں قرار دیا۔ تو شاید یہ میرا ہی موقف ہے، دونوں کے درمیان کسی نے ابھی تک میں نے کم سے کم نہیں دیکھا کہ فرق کیا ہو کہ گستاخی ایک الگ چیز ہے اور بے ادبی ایک الگ چیز ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب. چلیں آپ نے یہ چیز تو کلیریفائی کیا کہ آپ اس کو گستاخی نہیں مانتے, آپ نے بے ادبی کا حکم لگایا, لیکن آپ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ہم نے نیوز کے اندر بھی کور کی تھی, آپ نے بھی وہی بات لیکن ڈفرینٹ ایک پیغمبر کے لیے کہی تھی. تو جی آپ کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بے ادبی پر مبنی کیوں نہیں ہے, اور انجینئر صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بے ادبی پر مبنی کیوں ہے؟ آپ پورا اسٹیٹمنٹ اگر چلائیں گے, اگر صرف آپ یہی میرا وہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا چلائیں گے تو شاید کوئی بھی آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اس کو بے ادبی کے زمرے میں رکھا جائے کہ بادبی کے زمرے میں. لیکن اگر آپ پوری بات میری چلائیں اور پوری بات ان کی چلائیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کیا میں نے انجینئر صاحب کی طرح یہ بات کہی کہ ایک عورت جو اہل کتاب ہے اور وہ شان رسالت میں گستاخی بھی کر رہی ہو, اس سے بھی ایک مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات میں نے کہی کہیں؟ اب یہ ہے بے ادبی کہ آپ ایک گستاخ کو, گستاخ رسول کو, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اور فلاں 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 کہہ رہی ہو. یہ جو سیناریو ہے نا, یہ میں نے نہیں دیا. میں نے یہ کہا کہ بھائی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فلاں فلاں کہتے ہیں, اور اس کے ہمارے پاس حوالے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو پورے تاریخ اتنے حوالے موجود ہیں کہ آپ میں کو اگر میں دیتا چلے جاؤں تو وہ سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہسٹوریکل فیکٹ نہیں بیان کر رہے ہیں, ایک سمجھ لیں ہائپوتھیٹیکل سچویشن بیان کر رہے ہیں. اس ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں وہ ایک عورت کی زبان سے جو ایگزسٹ نہیں کرتی, کہیں اللہ عالم کہاں ان کے دماغ میں ایگزسٹ کرتی ہے, اس سے وہ فلاں 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 الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نکلوا رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ دونوں اسٹیٹمنٹ ایکول ہے؟ مفتی صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی مسیحیوں کے حوالے سے اس کا بھی ثبوت ہے, اور باقاعدہ جو ان کے وکلاء ہیں نہیں, اس کا ثبوت بتائیں نا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت بتائیں نا کہ ایک مسلمان کا نکاح ایک کتابیہ سے کہ جو شان رسالت میں گستاخی کرتی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فلاں فلاں لفظ بولتی ہے, اس سے نکاح جائز ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ جی جی, یہ تو ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے نا. جی جی, اگر ان کی اس سٹیٹمنٹ کو اسپیسیفک کر دیا جائے اس اینٹی کرائسٹ والے ورڈ کے ساتھ, اور اس گستاخی کے لفظ کو عقیدتاً گستاخی کے زمرے میں لیا جائے, تو کیا تب بھی وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں؟ What do you mean عقیدتاً گستاخی? What does that mean? یعنی کہ اگر انجینئر صاحب نے یہ چیز بیان کی ہے کہ مسیحی عورت نبی اسلام کو نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ مانتی ہے, تو مانتی نہیں, کہتی ہے. جی کہتی ہے. ہاں بالکل بالکل, آئی ایگری ود یو. ہاں, یہ ایک عقیدتاً گستاخی ہے. یعنی کہ ایک ہوتی ہے حقیقی گستاخی, یعنی کہ میں توہین آمیز الفاظ استعمال کروں گا جو کہ کہنا تو حقیقی گستاخی ہے نا. ایک تو یہ کہ اپنے دل میں اس نے رکھا ہوا ہے, بھائی ظاہر ہے کہ جو آدمی نکاح کر رہا ہے اسے کیا پتا کہ سامنے والی کے دل میں کیا ہے. وہ اس نے اپنے دل میں کوئی چیز چھپا رکھی ہے, وہ اللہ جانتا ہے, وہ جانتی ہے, یہ بندہ نہیں جانتا. ایک یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے, یہ جو کہہ رہی ہے نا یہ عقیدتاً گستاخی نہیں ہے, یہ حقیقتاً گستاخی ہے. اچھا جی, یعنی کہ آپ کی سٹیٹمنٹ کو بھی پہلے ہم لازم مان لیتے ہیں کہ وہ بھی جو آپ نے یہودی عورت کے حوالے سے بات کی تھی وہ بھی ماننے کی حد تک قبول کی. میں نے یہودی عورت کی بات, اچھا اس میں بھی فرق ہے. آپ کے یہاں آخر آپ تو پاکستان کے نہیں ہیں, لیکن پاکستان میں جو مسیحی برادری تھی, کیا انہوں نے انجینئر کے آپ کے استاد کی اسٹیٹمنٹ کو کنفرم کیا کہ ہاں جی ہم ایسے ہی مانتے؟ نہیں, ابھی تک تو خاموش ہیں. وہ خاموش نہیں, رد کیا. صحیح سے ریپرزینٹ کریں آپ اپنے استاد کو. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے. اب مجھے بتائیں کہ یہودیوں, نہیں انہوں نے رد کیا, انہوں نے کہا مانتے ہی نہیں بھائی, آپ یہ کیا بات کر رہا ہے. یہودیوں سے اگر آپ پوچھیں آج بھی تو بتائیں وہ اینٹی کرائسٹ کس کو کہتے ہیں؟ میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. وہ چاہے امریکہ میں رہ رہے ہوں یہودی, یا رہ رہے ہوں وہ کسی اور عیسائی ریاست میں, حالانکہ عیسائی ریاست وجود نہیں رکھتی ہے, لیکن چلو کہیں بھی رہ رہے ہوں جہاں عیسائیوں کا غلبہ ہو, وہ تو کھلا کہتے ہیں. جی جی, مفتی صاحب آپ نے جو ابھی جسٹ ایک ویڈیو کا ریفرنس دیا تھا ہمارے عیسائی پادری کا, تو انہوں نے تو ویڈیو بنائی ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم اینٹی کرائسٹ نہیں مانتے, لیکن عیسائیوں کے اگر لٹریچر کو دیکھا جائے, جیسے کہ آپ نے بھی اپنے پروگرام میں یہودیوں کے لٹریچر کا ریفرنس دیا تھا, تو میں نے اسی لیے کہا کہ میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں وہ لٹریچر موجود ہے, اسی لیے میں اس کو, انہوں نے کہا, انہوں نے ایک بات نقل کی ہے, لیکن نقل کرنے میں جو ادب ملحوظ ہونا چاہیے وہ ادب نہیں ملحوظ رکھا. اور یہ میری پوزیشن آج کی نہیں ہے, روز اول سے یہی پوزیشن ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے اپنی پوزیشن بدل لی. مفتی طارق مسعود کا فتویٰ میرے سامنے نہیں ہے, ہاں ان کی ویڈیو شاید میرے سامنے میں نے دیکھی تھی کئی عرصے پہلے. جامعہ بن نوریہ نے کوئی فتویٰ دیا یا آپ سے مجھے پتہ چل رہا ہے, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کے فتاویٰ علماء کی طرف سے موجود ہیں, میں تو تائید کرتا ہوں کہ گستاخی نہیں ہے, بے ادبی ہے. اور میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کہیں آپ دکھا دیں کہ یہ بے ادبی ہے؟